براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کا یہ عمل ابھی تک رک نہیں پایا۔ یہ عمل جو ہے یہ 28 جولائی 2017 سے شروع ہوا، جب ایک اچھے بھلے آگے بڑھتے ہوئے ملک کو اور ایک مستحکم منتخب نمائندہ حکومت کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے سے ایک باقاعدہ منظم سازش جو اس وقت کے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے بابا رحمتے عرف بابا لانتے کی سربراہی میں جو ہے وہ انہوں نے ملک کو ڈی سٹیبل کیا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو اس بات پہ نکال دیا گیا کہ جی آپ نے جو ہے وہ بیٹے سے تنخواہ لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، اور انہوں نے آپ نے جو ہے وہ اپنے ریٹرنز میں جو ہے وہ شو نہیں کی۔ اور پاکستان جو اس وقت دہشت گردی پہ قابو پا چکا تھا، پاکستان جو اس وقت جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو چکا تھا، پاکستان جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کے اوپر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا چکا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا، اور 2013 میں جب پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹ سے میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا، اس وقت پاکستان لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے مسائل میں اس بری طرح سے گھرا ہوا تھا کہ آج کی مثال جو ہے وہ بھی اس کے اوپر صادق آتی ہے۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ شہروں میں 20 گھنٹے اور گاؤں میں رورل ایریا میں تو 24 گھنٹے ہی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ رہتی تھی۔ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی تھی، اور حالت یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ سوات تک پہنچ چکے تھے اور آگے اسلام آباد کی طرف ان کا رخ تھا۔ لوگ آپ کے ملک میں آ کے آپ کے ساتھ بزنس کانٹریکٹ کرنے سے کتراتے تھے کہ جی دبئی میں آ کے ہمارے ساتھ بات کر لیں، پاکستان میں ہم نہیں آ سکتے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے عوام نے میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور ہر پاکستانی یہ بات کہتا تھا کہ اگر اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی پاکستان کو جو ہے وہ آنچ نہیں ہے، پھر پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو 4 سال کے عرصے میں، حالانکہ 5 سال کی ہماری جو ہے وہ ٹرم تھی، نہ صرف اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور اس ملک سے دہشت گردی کو دور کیا گیا، بلکہ پاکستان معاشی طور پہ اتنا مستحکم تھا کہ وہ 24 میں جو ہے وہ اکانومی بن چکا تھا، اور G20 کا جو کلب ہے اس میں وہ شامل ہوا چاہتا تھا، ایک یا دوسرے مالی سال میں وہ اس میں شامل ہو جاتا۔ اور اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی سبھی کو معلوم ہے کہ 65 روپے لیٹر تھا، ڈالر جو ہے وہ 100 کے مائنس تھا، اور شرح نمو جو ہے وہ 6.2% تھی، اور اگلے سال کا ہدف جو ہے وہ 7.5 تھا، اور وہ اگر حاصل ہو جاتا تو پھر پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جوڈیشل اور خاکی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں ایک سازش کی
ایک منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ نکالا گیا، انہیں ہٹایا گیا اور پاکستان کو ایک ایسے شخص کے سپرد کیا گیا کہ جس نے اگلے 3.5 پونے 4 سالوں میں ما سوائے انتقام کے کوئی اور کام نہیں کیا، اور اس کا ایک ہی تقیہ کلام رہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خود کو نعوذ باللہ بڑا صادق و امیر اور پیغمبر سمجھتا تھا، باقی سب اس کی نظر میں چور تھے، باقی سب ڈاکو تھے، اور اس نے پاکستان کی سیاست کو اخلاقی طور پہ بھی تباہ کیا۔ وہ ایک ایسی نفرت لے کے آیا اس ملک کی سیاست میں، اس نے اس ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا بارود بھرا اور ایسی گندی گھٹیا اور نفرت پہ مبنی سیاست کی کہ اس نے پونے 4 سال میں جو ہے وہ ملکی سیاست کو یہ رنگ دیا کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے، بلکہ ایک ہی خاندان کے لوگ اور بعض صورتوں میں ایک ہی گھر کے لوگ جو ہے وہ آپس میں بھی جو ہے وہ دست و گریباں ہو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے سیاسی اختلاف تو ہوتا تھا اور ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کا احترام ہوتا تھا، یہ گالی گلوچ اور اوئے توئے کا کلچر نہیں تھا، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ملک کو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ تباہ کیا۔ اور 2013 میں ملک جس صورتحال میں گھرا ہوا تھا، اس صورتحال سے جو اسے نکال کے میاں نواز شریف جو ہے وہ 2017 میں ایک ایسے مقام پہ لے کے آئے تھے کہ اب آگے جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی تھی، تو اسے دوبارہ جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ گرا دیا گیا جس صورتحال کو ہم آج فیس کر رہے ہیں۔ اس سے بھی بری صورتحال کو ہم فیس کرتے اگر اپریل 2022 میں جو ہے وہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی جو ہے ایک آئینی طریقے سے اس نااہل اور ایسی حکومت جس کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مار دھاڑ اور لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں ٹھونسنا اور لوگوں سے انتقام لینا تھا، اس سے جان نہ چھڑاتی تو شاید جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ میں اسی طرح کی ایک صرف ریفرنس کے طور پہ کہ 97-99 میں بھی ملک جو ہے وہ ایک ایسی ہی مشکل سے دوچار ہوا تھا جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایک ایسی امبیرسنگ صورتحال میں ڈال دیا تھا کہ ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو گئی، امریکہ بہادر نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے دھماکے کیے، اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہماری عزت ہی نہیں، ہمارا جوش اور جذبہ ہی نہیں، ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی داؤ پہ تھی۔ ایل کے اڈوانی جو ہے وہ 11 مئی کے دھماکوں کے بعد 12 مئی کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے، پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کیسے بات کرتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ فکر مند تھی، بلکہ پریشان تھی۔ اس وقت بھی اس قوم کو، اس ملک کو عزت سے سرخرو کیا، ہمکنار کیا پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور پاکستان نے پوری دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی عزت اور اپنی ایگزسٹنس کو انشور کرتے ہوئے جو ہے وہ ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت بنا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور پوری قوم سے
اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے کہ پاکستان جب جب بھی ایسی مشکلات میں گرا ہے، ایسی مشکلات کا شکار ہوا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ایک سے زیادہ مرتبہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے، ایک ایسی آزمودہ ٹیم ہے، جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کو مشکل سے نکالا ہے۔ آج پھر پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں گرا ہوا ہے، معاشی طور پہ بھی، انتظامی طور پہ بھی۔ اگر میں اب KPK کے حالات پہ بات کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں انتظامی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پولرائزیشن ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں جس مرہم کی، جس لیڈرشپ کی، جس ٹیم کی ضرورت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ بات اس ملک میں بار بار جو ہے یہ ثابت ہوئی۔ طے بھی کر لیے ہیں، لیکن آپ سب کو آزادی ہے کہ جہاں سے چاہیں اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے اپنا یہ فارم بھر کے لائیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی بھی بہتر امیدوار کو MQM مایوس نہیں کرے گی، اور مختلف سیاسی جماعتیں اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب امید رکھتے ہیں کہ کسی قدر بہتر مردم شماری کے بعد ایک قابل قبول انتخاب پاکستان کا نصیب بنے گا۔ اور میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں، آپ سے انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، آپ جواب دینا چاہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اسٹریٹ اوے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ بہت دن ہو گئے تھے ہم برداشت کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں کہ چلیں ان کی تسلی ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر بات کرتے ہیں جماعت اسلامی والے، لیکن کچھ چیزیں جو وہ اب تھوڑا سا ایسا ہو گیا کہ ان کو بتانا تاریخ کو، اور چونکہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو تو لوگوں کو تاریخ بتانا بہت ضروری ہے۔ جماعت اسلامی کا میں نام اس لیے نہیں لیتا پورا جماعت اسلامی، کیونکہ اسلام میرا بھی مذہب ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، منافق لوگ ہیں۔ ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سندھ کے شہری علاقوں پہ جب بھٹو صاحب کوٹا سسٹم رائج کر رہے تھے تو جماعت اسلامی کو مینڈیٹ تھا اس شہر میں، اور وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اپنے سامنے کوٹا سسٹم، اس مہاجروں کے خلاف کوٹا سسٹم رائج ہوا، کچھ نہیں کیا۔ اس شہر کے بچوں کو کشمیر کے جہاد کے نام پر، افغانستان کے جہاد کے نام پر اسی جماعتیوں نے جا کر ان کی جانیں لیں، یہاں سے فنڈ لیے اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجا وہاں پر۔ اس کے بعد 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، جس کے بعد امریکہ نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے پوری دنیا بھر میں۔ افغانستان میں ظلم ہوا، عراق میں ظلم ہوا، لیبیا میں ظلم ہوا، اور یہ شام میں ظلم ہوا، پوری نسلیں تباہ برباد کر دی گئیں۔ اس 9/11 اور اسلام کو جتنا، دین کو جتنا نقصان پہنچا، پوری دنیا میں مسلمان
دہشت گرد لیبل ہو گیا. اس 9/11 کی کو پلان کرنے والے القاعدہ کے لیڈر خالد شیخ محمد صاحب پاکستان میں جماعت اسلامی کی ناظمہ، آفیشل ناظمہ پنڈی میں ان کے گھر سے گرفتار ہوتے ہیں. کراچی میں القاعدہ کے 6 دہشت گرد، شاہد علی، ایک محمد شاہد علی گول کیپر ہوتے تھے پاکستان ہاکی ٹیم کے، اولمپئن، اور وہ ان کا گھر اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ دونوں جماعت اسلامی کے کارکن، ان کے گھر سے 6 القاعدہ کے دہشت گرد اسی کراچی کے معمار ہاؤسنگ کمپلیکس سے برآمد ہوتے ہیں. اور ایسی درجنوں مثالیں اس کراچی کی تاریخ میں، اس پاکستان کی تاریخ میں. درسگاہوں میں ہتھیار اگر کوئی سب سے پہلے لے کر آیا ہے تو وہ جماعتی لے کر آئے، وہ ان کی اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم لے کر آئی ہے. تھنڈر اسکواڈ کا اگر کسی نے کوئی ٹارچر سیل اور کوئی دہشت گردوں کا کوئی ونگ بنانے کا کوئی ابتدا ہوئی ہے وہ جماعتیوں نے کی ہے. اس کے بعد ان کی منافقت دیکھیں کہ 2002 میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں یہ معاہدہ کر لیا کہ عورتوں کا ووٹ ڈالنا غیر شرعی ہے، لیکن اسی عورت کو جب MNA بنانے کا ٹائم آیا کہ کسی ایک اسپیشل سیٹ پر، عورتوں کی مخصوص سیٹ پر کسی کو MNA بننا ہے تو کوئی اور عورت نہیں ملی. جماعت اسلامی کی امیر کی اپنی صاحبزادی MNA بن کر اسمبلی میں پہنچتی ہیں، کہاں تو ووٹ ڈالنا حرام ہے اور MNA بنانا حرام نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو جتنے بھی القاعدہ کے لوگ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیے ہیں اور اس کے جو ڈالر لیے انہوں نے، وہ ڈالر آج تک حافظ نعیم کے پاس ختم نہیں ہوئے. یہ جو بھائی چندہ، یہ تو بھتہ نہیں لیتے اور ان کو تو لوگ چندہ بھی نہیں دے رہے، تو یہ جو اس نے پورے شہر میں اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ کر رکھی ہے اور ان کے جھنڈے، ان کی تصویریں ختم ہی نہیں ہوتی. یہ وہ امریکن ڈالر ہے جو کہ القاعدہ کے لوگوں کو گرفتار کر کے جو امریکن ڈالر جو لیے گئے ہیں. آج پریشانی یہ ہے کہ MQM نے فل فلیجڈ جو ہے وہ تیاری کر لی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی. یہ جو خیرات اور زکوٰۃ کے نام پر ہمارے بوائیکاٹ کرنے سے 2 دفعہ ان کو شہر کی نظامت ملی. ایک دفعہ نعمت اللہ کو مرحوم، جو کہ MQM کے بوائیکاٹ کی وجہ سے وہ یہاں پر میئر ناظم بنے. خیر MQM نے 2005 میں جب الیکشن میں حصہ لیا، 3 مہینے میں نعمت اللہ صاحب کا نام جو ہے وہ لوگ بھول گئے. آج تک MQM کے میئر کو لوگ یاد کرتے ہیں. ہم نے پھر بوائیکاٹ کیا، یہ یونین کاؤنسل جیت گئے. کتنے نمبروں سے جیتے ہیں؟ 2015 کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے، کراچی کی آبادی 98 لاکھ ہے، ان کے ووٹوں کی تعداد ہے 2.5 لاکھ. MQM کو ووٹ ملے 2015 میں 11,78,000. 2023 میں کراچی کی آبادی ہے 1,60,00,000. تقریباً 80% آبادی بڑھ گئی. ان کے ووٹوں کی تعداد 4 لاکھ. MQM نے حصہ نہیں لیا تو ان کو 20 لاکھ ووٹ لینے تھے نا. 4 لاکھ ووٹ 1% ووٹ نہیں. اور 3 دنوں تک ٹھپے لگانے کی تصویریں آپ اپنے کیمروں سے دکھا چکے ہیں. تو ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، ووٹ ہی نہیں پڑا. جو MQM سیٹ 30,000 سے نکالتی، وہ یہ 2,700 1,500 700 ووٹوں سے انہوں نے سیٹیں نکالی. اب پریشانی یہ ہے کہ MQM انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایک کونسلر نہیں جیت سکتے MP، تو دور کی بات ہے MQM کے آگے. پھر اتنا کہ میں اپنی جماعت میں بھی اس وقت بھی اس بات کا حامی تھا کہ نیب کا یہ جو قانون، جسے کالا قانون، ڈریکورین لا، جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے، تو میں تو یہ کہتا تھا کہ اسے ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں. ہم نے تو اس کو بھگت لیا ہے تو کسی اور کو بھی بھگتنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو امینڈ کریں گے. لیکن بہرحال اس وقت یہ سینس پریویل ہوئی کہ اگر ایک غلط چیز ہے، اس کو ہم نے فیس کیا ہے، تو پھر ہم اس کو اس لیے امینڈ نہ کریں کہ کسی اور کو بھی
فیس جو ہے وہ کرنا پڑے، تو اس لیے اس کو امینڈ کر دیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں، اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو، اب وہ اس کو بھگتیں گے، اور آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا۔ اب 90 دن کا ریمانڈ کاٹے نا وہ سارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی؟ تو یہ جو ہے یہ میری نظر میں تو جو ہے وہ مکافات عمل ہے۔ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ہم ان میں ریمانڈ بھی ہم نے بھگت لیے، ان میں ہم نے جو ہے وہ انکوائریز بھی جو ہے وہ فیس کر رہی، اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، ثبوت تو ہے کوئی نہیں، اور پتہ نہیں کب تک وہ چلیں گے اور کب جا کے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے ابھی 90 دن کا ریمانڈ بھی کاٹنا ہے اور ابھی انکوائری بھی بھگتنی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 13 کے قریب کیسز تو عمران خان صاحب کے اوپر ہی بنتے ہیں، وہ اب ایک ایک کر کے بھگتیں ذرا اس کو، انکوائریز کو بھی اور کیسز کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی اس پٹیشن کا جو ہے وہ مزہ لیں، اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کالا قانون ہے یا یہ قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ باری باری پلیز، ایک منٹ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ساری رات ہیر پڑتا رہا، اور صبح آپ جیسے دوست نے پوچھا کہ ہیر مرد تھا یا خاتون تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ملک 13 میں کہاں تھا؟ اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا، تو پھر 17 میں کہاں تھا؟ 17 میں آپ مہنگائی دیکھ لیں، ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، عام آدمی کے حالات دیکھ لیں، اور لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، دہشت گردی جو ہے وہ دیکھ لیں، 13 اور 17 کا مقابلہ کر لیں، اور اب 17 کے بعد جو ہے وہ پھر آگے آپ چلتے جائیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر 99 میں اور 2013 میں اس ملک کو جو ہے وہ جب بحران میں یہ ملک گرا ہوا تھا، تو اس کو میاں نواز شریف اور اس کی جماعت جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ راستے پہ لا سکتی ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 6 اشاریہ 2% ہو، پاکستان جو ہے وہ 24 نمبر کی جو ہے وہ 24 نمبر پہ اس کی اکانومی ہو، پاکستان آگے بڑھ رہا ہو، اور پاکستان کے متعلق پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے اور موجودہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی قائدین میں کہ جو یہ ریکارڈ بھی رکھتا ہے اور جو اتنی سخت اور ہمت بھی رکھتا ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ باہر نکال سکے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ یعنی گیج کر لیا ہے، تو اس کو میں ابھی آن ایئر تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ایسی صورت میں آئیں گے کہ ان کے پاس بالکل لیگل جواز ہوگا
کہ وہ آ کے ایک آزاد شہری کے طور پہ عدالت میں جہاں پہ ان کی اپیلیں اور مقدمات چل رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر سکیں، اپنی بیل جو ہے وہ کروا سکیں۔ اس سے پہلے جو پروٹیکٹیو بیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا انتظام کر کے تو اس کے مطابق ہی وہ تشریف لائیں۔ الفت رانا صاحب یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب علاج کی غرض سے لندن گئے تھے، کیا ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے؟ اور سفر کے لیے کیا پاکستان کے حقیقی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا ہے؟ انہوں نے سفر کی اجازت دی ہے؟ جی، اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ڈاکٹرز سے مشورہ کیا ہے، اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اور اس کو آپ مکمل تو خیر کسی معنوں میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے میڈیسن کے حوالے سے بھی، چیک اپ کے حوالے سے بھی، اور احتیاط کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہر انسان کو جس کو یہ عارضہ لاحق ہو اسے جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا بہترین علاج اور احتیاط جو ہے وہ کی ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور باقی ڈاکٹرز کا مشورہ جو میڈیکیشن ہے اس کے اوپر پوری طرح سے وہ عمل کر بھی رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں بھی کریں گے، اور اللہ ان کو زندگی دے تو وہ آ کے جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت انشاءاللہ کریں گے۔ ایک منٹ ایسے نہیں پلیز، باری باری جو طریقہ چل رہا ہے۔ کون جی؟ نہیں، ہم نے تو کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم ایک پیج پہ۔ نہیں سن لیں آپ 92 لے لیں، 97 لے لیں، اپنا جو ہے وہ 2013 لے لیں، تو پی ایم ایل این نے تو کبھی یہ ون پیج کی تو اصطلاح یہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں نکلی، ہم نے تو کبھی نہیں کلیم کیا۔ بات ہو رہی ہے، بات تو کرنے دو۔ نہیں، ایک پیج والی بات جن معنی میں کی جاتی رہی ہے عمران خان کی گورنمنٹ میں، ہم تو اس جو ہے وہ یعنی جو ایک اسٹریٹجی ہے یا جو طریقہ کار ہے، ہم تو اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ایک ایک کر کے کر لیں جی، اس کے بعد 21 اکتوبر کی اب تاریخ سامنے آئی ہے، اگر لیگل طور پر کوئی رکاوٹ سامنے آئی تو کیا تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے یا یہ حتمی تاریخ ہے؟ یہ تاریخ حسن مطلع کو میں جواب دے لوں گی، چھوڑ دیں آپ۔ ہو گیا جی، ہو گیا سر آباد جی 21 اکتوبر کا اعلان جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے۔ یہ اعلان جو ہے یہ حتمی ہے۔ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے متعلق ہم نے پہلے سے مکمل جو ہے وہ تیاری بھی اور تسلی تشبیہ بھی کی ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی ان میں رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی دقت پیش آئے گی۔